بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جھوٹ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کہ جھوٹ کی عادت کیسے ختم ہو۔ جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ذہنی، جذباتی اور عملی طور پر خود کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جھوٹ کے جو نقصانات ہوتے ہیں، مطلب جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی سخت مذمت ہے۔ جھوٹ بولنے سے دوسروں کا اعتماد کھو دیتے ہیں، اندرونی سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ خود کو یہ نقصانات یاد دلائیں تو جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ مضبوط ہوگا۔ سچ بولنے کی نیت اور عزم کریں۔ ہر دن صبح خود سے یہ عہد کریں کہ آج میں کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا بلکہ سچ بولوں گا۔ نیت پکی ہو تو عمل میں بھی آسانی آ جاتی ہے۔ دل میں یہ بات بٹھائیں کہ سچ کڑوا ہو سکتا ہے لیکن سچ عزت دلاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے محرکات کو پہچانیں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ سزا یا شرمندگی کا خوف ہوتا ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، کہیں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں تو اسی جگہ پر اس کی اصلاح کریں۔ سچ بولنے کی مشق کریں۔ مثلا چھوٹی باتوں میں بھی سچ بولیں، چاہے اس کا فوری نقصان ہو۔ روزمرہ کی گفتگو میں حقائق کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں۔ اگر کوئی سوال آئے اور آپ کو سچ بولنا مشکل لگے تو خاموش رہنا جھوٹ سے بہتر ہے۔ ایمان اور تقوی مضبوط کریں۔ قرآن کی وہ آیات پڑھیں جن میں سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ مجھے جھوٹ سے بچا اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے ماحول کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ مثلا اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی صحبت سے بچیں۔ سچ بولنے والے اور دیانتدار لوگوں کے ساتھ رہیں۔ یاد رکھیں کہ ماحول عادتوں کو بناتا ہے اور یا بگاڑتا ہے۔ خود کا احتساب کریں، مطلب رات سونے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک یا رات تک میں نے کیا کیا جھوٹ بولا ہے۔ اگلے دن اس غلطی کو نہ دہرائیں بلکہ اس کا ارادہ کریں کہ آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ کی کم ہوتی جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی دل میں پکا عزم کریں کہ میں آج کسی بھی حالت میں سچ بولوں گا۔ ایک کاغذ پر لکھیں، جھوٹ میری عزت اور ایمان کو تباہ کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ لگائیں جہاں دن میں بار بار نظر آئے۔ آج کے دن یہ نوٹ کریں کہ آپ کہاں کہاں جھوٹ بولنے کا سوچتے ہیں اور وہاں خاموشی یا سچ کو ترجیح دیں۔ سچ بولنے کی مشق چھوٹی باتوں میں سے شروع کریں۔ چھوٹے معاملات میں بھی حقیقت کو نہ بدلیں، جیسے قیمت بتانا، وقت بتانا یا کسی کی تعریف کرنا۔ آج کا ہدف یہ ہو کہ چھوٹی باتوں میں سچائی کو پکا کرنا ہے۔ ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذاق میں ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہاں سے اپنی عادت کو شروع کریں۔ جھوٹ کے محرکات اور ان کے نقصانات کو پہچانیں۔ آج جب بھی جھوٹ بولنے کا دل چاہے فوراً رک کر سوچیں، کیا میں سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میں اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اصل وجہ سمجھ کر اس کا حل نکالیں۔ مثلا اگر شرمندگی کا خوف ہو تو کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں یا میں غلط تھا۔ اگر سچ بولنا مشکل لگے اور دل جھوٹ بولنے پر مجبور کرے تو بولنے کی بجائے خاموش رہ جائیں۔ یاد رکھیں، خاموشی جھوٹ سے بہتر ہے۔ آج کم از کم 3 ایسی جگہوں پر یہ طریقہ آزمائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا عزم کریں۔ کم از کم 10 منٹ قرآن کی وہ آیات پڑھیں جن میں جھوٹ کی مذمت اور سچائی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو پڑھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد کریں کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔
آج ہر نماز کے بعد دعا کریں، یا اللہ مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے والے دوست بنائیں، آج کے دن جھوٹ بولنے والے اور گپ شپ میں یاد بدلنے والوں سے تھوڑا فاصلہ رکھیں، ایسے دوستوں یا لوگوں سے بات کریں جو دیانتدار ہوں، آپ کا ماحول آپ کے الفاظ کو بدلتا رہتا ہے۔ رات کو دن بھر کا جائزہ لیں، کتنی بار سچ بولا، کتنی بار جھوٹ بولا۔ ڈیلی آپ اپنی یہ پریکٹس کو جاری رکھیں، اور ایک ہفتے میں آپ کو پتہ لگے کہ میں نے آج اس ہفتے بہت جھوٹ کم بولے ہیں، تو سمجھیں آپ کی پریکٹس اور آپ کا ارادہ اچھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ جھوٹ بولنے سے ڈریں گے بلکہ سچ بولیں گے۔ یا اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ بولنے سے دور رکھے۔ خدا حافظ۔